احسان دانش صاحب کی کتاب جہان دانش سے اقتباسات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس اقتباس کو میں نے منتخب کیا ہے اس کا عنوان ہے نمبر اندازی۔ آئیے سنتے ہیں۔ جیسے موت اور گاہک کا کوئی وقت معین نہیں، اسی طرح مزدور کو بھی اپنی مزدوری کا دار و مدار خدا پر ہی چھوڑنا درست معلوم ہوتا ہے۔ میری عمر بھی مزدوری اور فکر معاش کے مراحل ہی طے کر رہی تھی۔ کبھی 4 دن مسلسل کام لگا رہا، کبھی ہفتہ ہفتہ بیکاری میں گزر گیا۔ یوں ہی ناہموار حالات میں دن گزرتے گئے۔ ایک دن والد صاحب نے مجھے ڈانٹا کہ آخر دنیا مزدوری کرتی ہے، تمہیں مزدوری کیوں نہیں ملتی؟ میں خاموش کھڑا تھا، کیا کرتا؟ میرے بس کی بات تو تھی نہیں۔ ڈپٹتے ڈپٹتے والد صاحب نے کہا، تم اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے، مجھے خدشہ ہے تمہیں کوئی اور لپکا نہ پڑ جائے۔ خود کو سنبھالو اور ہوش مندی سے کام لو۔ بعض لوگوں میں پہلے ہی تمہارے متعلق اچھے خیالات نہیں۔ میں سنتا رہا اور سوچ کر گڑتا رہا۔ پھر سوچا شمع کے پاس چلوں، وہاں کچھ تو غم غلط ہوگا۔ لیکن پھر والد صاحب کے الفاظ کی تلخی رگ و ریشے میں ایسی گھلی کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پھر یک بیٹھ جی میں آئی کہ شہری سے نکل چلو، اللہ مالک ہے، ملک خدا تنگ نیست۔ چنانچہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، گھر سے صرف ایک چادر لے کر چل پڑا۔ والدہ صاحبہ سے صرف اتنا کہا کہ نہانے جا رہا ہوں نہر پر۔ میں نہر جمن کے پل پر پہنچا تھا کہ محکمہ نہر کے رینجر یار محمد خان مجھے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو میاں؟ میں نے رک کر جی دار لہجے میں کہا، فرمائیے۔ ہمیں پل کھیڑی سے لے کر بڑوت تک نہر کے درختوں کی نمبردازی کرانا ہے، اگر کر سکو تو 2 آنے سینکڑا ملے گا۔ انہوں نے فیصلہ طلب انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کیا مذائقہ ہے، مگر پیشگی کیا دیجیے گا؟ میں نے جواب میں کہا، جو چاہے لے لو، پھر ہفتہ وار حساب ہوتا رہے۔ 2 بیلدار تمہیں اور ملیں گے جو تم سے آگے آگے پرانے نمبر چھیلتے اور نئے نمبروں کے لیے جگہ بناتے جائیں گے، اور وہی تمہاری روٹی بھی پکائیں گے۔ رینجر صاحب نے کہا، بہت اچھا، فی الحال 10 روپے دے دیجیے۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ رینجر صاحب نے اسی وقت 10 روپے نکال کر دیے۔ میں فوراً گھر آیا اور والدہ کو 7 روپے دے کر کہا، نہر پر کام مل گیا ہے، اب ہفتے عشرے میں گھر آیا کروں گا، بڑوت تک درختوں پر نمبر ڈالنا ہے۔ والدہ نے منہ ہی منہ میں کچھ دعائیں دی اور میں نے نہر کے بنگلے پر جا کر کولتار کا ڈول اور کھجور کا قلم اٹھا لیا۔ شام تک 12 آنے کا کام کیا، لیکن غلطی ہو گئی۔ 1 فرلانگ کا پتھر نظر سے اوجھل ہونے کے باعث 1 فرلانگ میں 2 فرلانگ کے نمبر شامل ہو گئے اور صرف 7 آنے کا کام رہ گیا۔ مگر میں نے اس پر بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے تو گھر کی طرف سے قدر اطمینان تھا۔ دوسرے دن صبح سے جو جان توڑ محنت شروع کی تو شام تک 1.5 روپے کی مزدوری ہوئی، اور جب تک کام ختم ہوا یہی اوسط رہا، کبھی کچھ کم کبھی زیادہ۔ میں صبح کاظم میں بیدار ہو جاتا اور آسمان کے چاروں طرف دیکھتا رہتا۔ جب اذان کی آواز تندرست روحوں کو بیدار اور بیمار روحوں کو تھپکیاں دے کر غافل کر دیتی ہے، اس وقت میرے چاروں طرف کے اجزاء اپنے کل کی طرف مخاطب ہو جاتے اور کل ہر جس کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا نظر آنے لگتا۔ اکثر اوقات جب میں شیشم کے درختوں کی خشک پتاور اور بچھی ہوئی چالوں کی بنگلہ چادر کو کھونتا جلدی جلدی قدم اٹھاتا تو سوکھی ہوئی پتیاں میرے پاؤں کے نیچے چرچرانے لگتی ہیں۔ کہیں کہیں خشک پتلوں کے نیچے پتلی پتلی خشک شاخیں بھی کڑکڑا کے رہ جاتی ہیں، مگر میں مصروف کار رہتا۔
ایک دن بیلداروں نے جو مجھ سے آگے آگے نئے نمبروں کے لیے پرانے نمبر چھیلتے آتے تھے، شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ وہ تو جلدی جلدی آگے بڑھ گئے، اور میں جب نمبر لگاتا وہ ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو کئی مکھیاں مجھ سے لپٹ گئیں۔ میں نے گھبرا کے کولتار کا برتن رکھ دیا اور گٹکا سا کھیلنے لگا، مگر خیر گزری، زیادہ مکھیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا۔ ادھر قریب کے کھیت سے ایک کسان سلگتا ہوا اپلا لے کر میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ دھوئے کے اثر سے پھر کوئی مکھی میرے قریب نہیں آئی، اور یہ اور بھی آسانی سے پیچھا چھوٹ گیا کہ وہ چھوٹی مکھیوں کا چھتا تھا۔ جب تک نمبر صحیح پڑتے میں کام نہ چھوڑتا، مگر عموماً سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے کام ختم کر دیتا اور قیامگاہ تک پہنچتے پہنچتے جھٹپٹا ہو جاتا۔ کبھی کبھی پرانے درختوں کی کھوکھلوں سے الوؤں کی آوازیں آتی تو بوڑھے اور بیمار درختوں کی کراہیں معلوم ہوتی، اور اگر کوئی دوسرا الو قریب کے درخت پر آ بیٹھتا اور دونوں میں تبادلہ آواز شروع ہو جاتا تو ایسا لگتا جیسے چڑیلیں اپنے سکھیا مسار والے بچوں کو لوریاں دے رہی ہیں، اور اندھیرا پسلی کے درد سے گڑگڑا رہا ہے۔ ایک دن نمبر لگاتے لگاتے میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے ٹہنے کی جڑ میں کوئی چیز چمک رہی ہے، جیسے کئی سفید اور سنہری مچھلیاں ایک جگہ ہو گئی ہوں۔ میں درخت پر نمبر لگا کر الگ سے کھڑا دیکھنے لگا، مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ آخر میں اس سے ذرا اور قریب ہو گیا، پھر بھی بات نہ کھلی کہ آخر اتنی چمکیلی اور بے شے کیا ہو سکتی ہے۔ اتنے میں نین کی پٹری سے ایک مسافر گزرا، اور میں نے اسے بھی مخاطب کیا، اور وہ بھی اس معاملے میں میرا شریک حیرت ہو گیا۔ ہم دونوں قیافے پر قیافے لگا رہے تھے، مگر کوئی ٹھکانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اتنے میں 5-7 بھینسیں لیے ایک بیوپاری آیا۔ ہم نے اسے بھی اپنی پریشانی بتائی۔ اس نے بھینسیں روک لی، اور پہلے تو ہماری طرح وہ بھی متاجر سا ہوا، پھر اس نے ایک ڈھیلا اٹھا کر تاک کر جگہ مارا۔ وہ نشانہ تو نہ بن سکا، مگر جب اس کے قریب ڈھیلا گوتے میں لگ کر ٹوٹا تو چورا اس پر گرا، تو چورا پڑتے ہی اس میں جنبش ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ ایک چربی کی چمکتی ہوئی موٹی آنت لپٹوا بہتی ہوئی چل رہی ہے۔ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی زندگی میں اس رنگ کا سانپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا جیسے کسی ماہر فن نقاش نے چاندی کے تاروں کی رسی پر نقش و نگار کھوز رکھے ہوں۔ جہاں جہاں اس پر سورج کی روشنی پڑتی تھی آنکھیں چکا چوند کر دیتی تھیں۔ وہ پگھلے ہوئے آئینے کی طرح لہراتا ہوا چوٹی کی طرف گیا اور پنگلوں میں جا چھپا۔ بیوپاری نے خوفزدگی کے عالم میں کہا، بھاگو بھاگو، یہ تو بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے، اڑ کر کاٹتا ہے، اڑ کر۔ وہ دونوں تو جلدی جلدی آگے بڑھ گئے، اور میں نمبر اندازی میں مصروف ہو گیا۔ بڑی دیر تک مجھ پر اس کی دہشت رہی، مگر جب وہ روپیلی نقش و نگار سامنے آتے تھے تو ایک بار پھر دیکھنے کی آرزو جاگتی تھی، مگر واپسی پر تصور سے راستے ڈراؤنے ہوئے جاتے تھے۔ کھیتوں کی گرم و سرد سانسیں، شام کی ٹھنڈک، اور چاروں طرف کا حریری دھندلکا ستاروں کی بارگاہ میں قصیدہ خواں سا معلوم ہونے لگتا۔ 2-3 روز بعد میں دن کا کام ختم کر کے بیلداروں کے ساتھ قاسم پور کھیڑی کے بنگلے پر جا رہا تھا کہ مشرق کی طرف سے ایک بادل اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حد دلرت تک جنگل اندھیرے کی فصلی میں آ گیا، اور جھمجھماتی بجلی تڑتڑانے لگی۔ ایک تو شام اس پر دبی گھٹا، ایسا اندھیرا ہوا کہ سیاہی سے نگاہیں اٹ گئیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان تاریکی بھری معلوم ہونے لگی۔ رہوے کی بجلی کی جھلک ماحول کی آنکھ سی جھپکا دیتی، جیسے کوئی دور سے آئینے کا عکس نچا رہا ہو۔ افق بعید سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ مسلسل آ رہی تھی، جیسے آسمانی پہاڑوں میں کوئی فرقہ وارانہ فساد ہو گیا ہو۔ چٹانیں لڑ رہی تھی، اور قوت و جبروت کے فرشتے ان کی ہڈیاں توڑ رہے ہوں۔ میں اور میرے قلی اپنی بساط کے مطابق لپک تو رہے تھے، مگر بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہمارے ساتھ جھپٹ رہی تھی۔ بنگلہ دور تھا، ہلکی ہلکی بوندیں شروع ہو گئی۔
ہم سب بھاگے مگر تھوڑی ہی دیر میں رستے کی زرد مٹی کے گارے سے جوتے بھاری ہو گئے۔ ہم نے جوتے اتار کر ہاتھوں میں لے لیے۔ کونا سا لپکتا تو راستے میں بھرے ہوئے پانی کے بلبلوں میں آرتی سی اترتی معلوم ہوتی۔ خدا خدا کر کے ہم بنگلے پر پہنچے اور بھیگے ہوئے کپڑے نچوڑ نچوڑ کر پھیلا دیے۔ ہوا کے خن جھونکے اس قدر تیز آ رہے تھے کہ مجھے تو کپ کپی چھٹ گئی اور دانت سے دانت بجنے لگے۔ قلیوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے دفتر کھلوا کر محرم کی چوکی سے دری نکالی، لیکن اہتمام یہ کرتے کرتے وہ بھی تھر تھر کانپنے لگے۔ آخر ہم نے دری اوڑھ لی اور دروازہ بند کر لیا۔ بند کواڑوں کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ جھکڑ ناخنوں سے در و دیوار کو نوچے ڈالتے ہیں، اور ہوا کا زناٹا درختوں کی باہیں مروڑ کر نچوڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آج کی بارش ٹین کے چھپروں کو چھلنی کبھی چھوڑ دے گی۔ رات بھر چھاجوں پانی پڑا اور جھرجھراتی بارش سے کھڑکیاں بجتی رہیں۔ آخر ہم ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی میں سو گئے اور باہر پانی کے لوٹ راستوں کو چبا چبا کر اپنی راہیں بناتے رہے۔ مگر الگ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو کواڑوں کی درازوں سے صبح کا زرد اجالا جاگتا ہوا ملا۔ اس وقت تک ہمارے کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ دیکھا تو بادلوں میں چلا چلی لگ چکی تھی۔ کہیں کہیں بھورے بادلوں میں آسمانی پیون دکھائی دینے لگے تھے، مگر ابھی سامنے کی اولتیوں سے تللیاں بجھی ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ سورج کی تمازت کے ساتھ شرابور سبزے پر کرنوں کے پیراشوٹ اتر اتر کر پھیل گئے، مگر ابھی نیم کے درختوں کی بھیگی ہوا میں کڑواہٹ موجود تھی۔ حالانکہ وقت کا چہرہ نکھر آیا تھا، لیکن درختوں کے تلے کچے راستوں میں ابھی ٹھنڈا سویرا پاؤں بن رہا تھا اور دھوپ ٹھیک کے برابر ہانکا لگا رہی تھی۔ میں حسب معمول کولکار کا رول اٹھا کر اپنے کام پر چل پڑا اور بیلدار قرآنیاں اٹھا کر اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ زمین پر بچھے ہوئے نم پودے اور پھیلے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے انہیں کوئی لشکر رونتا ہوا گزر گیا ہے۔ احاطے کے درختوں کے نیچے کا سبزہ نہا کر نکھر گیا تھا۔ نڑ کی پٹری کی پلپلی مٹی راہگیروں کے قدموں کا انتظار کر رہی تھی۔ نہر کے کنارے کنارے پشتے کی ٹھنڈی ہوئی دیوار دور تک خط مستقیم بنی ہوئی تھی اور درختوں کے سائے میں تیز ہوا آنکھیں ملتے خضر و گھاس کو ہلکی ہلکی پینگیں دے رہی تھی۔ مجھے اس مصروفیات اور جنگل کے ماحول میں کوئی کتاب مطالعے کے لیے نہ ملتی۔ تمام دن اسی نامعقول الجھن میں گزرتا۔ بعض اوقات جنگل کے فطری مطالعے اور مشاہدے سے بھی طبیعت اکتانے لگتی اور تصوراتی تنہائی گلوپیر ہو جاتی۔ رات کو فکر کے باوجود مجھے اپنے مستقبل میں کوئی دریچہ کھلا ہوا دکھائی نہ تھا۔ زندگی ایسے معلوم ہوتی جیسے کالے ریت کے ٹیلوں پر چل رہا ہوں۔ ہاں، جب رات ڈھلتی اور جنگل کی خاموشی اندھیرے کو ہیبت ناک بنا دیتی تو شمع کا خیال ہی ایک سہارا تھا جو مجھے اس ماحول سے نجات دیتا۔ کیونکہ میرے مطالعے نے احساس میں زمین بنا دی تھی، اس لیے ہر خوشی اور غم کی بات کو میں پیروں نہ بوجھتا۔ بسا اوقات تو ہوا کے گرم و سرد جھونکے میرے دل کو چھو کر گزرنے لگتے۔ اوائل رات میں بیلداروں کی ناہموار گفتگو، نیچی سطح کے مشوروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے افسروں کی مراعات اور شدائت کے بے سروپا قصے بھی یہ نواتے۔ بعض اوقات تو دماغ کا ناریل چھٹکنے لگتا۔ اس وقت میں اپنے خون میں اوٹ کر رہ جاتا اور اپنی قوت و جرت کا افلاس مجھے نڈھال سا کر دیتا۔ نہر کے بنگلے پر رات کو رہنے والے چوکیدار اور قلی جب اپنے افسروں کی شکایت کا سلسلہ شروع کرتے تو دیر تک یہ گندا دھارا بننا ہوتا اور درختوں کی تاریخی سی سڑے ہوئے آڑ گواڑ کی بو اور بعض اوقات دور پڑے ہوئے کسی مردہ جانور کا تعفن نیند حرام کر دیتا۔ الگ صبح جب درختوں کے نیچے اندھیرے کی بٹی ہوئی چاؤ میں اجالے کے فرش میں تبدیل ہو جاتی تو میں اور میرے بیلدار اٹھ کر اپنے اپنے کام میں لگ جاتے اور مجھے یقین ہو جاتا کہ قدرت میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہے۔ مجھے ضرور ایک دن آرام ملے گا۔ میں سن چکا تھا کہ خدا کی رحمت اور رسول اکرم کی شفاعت غریبوں ہی کا حصہ ہے، بس ذرا وقت کا انتظار شرط ہے۔
میں نے یہاں کے لوگوں میں کبھی شراب کا ذکر نہیں سنا، البتہ وہ کبھی کبھی عورتوں کی باتیں کرتے، وہ بھی شادی کی صورت میں۔ اب اس میں یا تو اجنبیت حائل تھی یا محنت کے بعد تھکا ہوا بدن آرام کے سوا کسی لذت کی یاد نہیں دیتا تھا۔ دنیا مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ طبقے کو اس قدر رگیدتی ہے کہ وہ مشقت سے نکلنے کے تصور کو بھی مشقت کے خیال کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ مزدوروں اور ناداروں میں تعلیم کے فقدان کا ایک یہ سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق بھی بہبود پر نہیں سوچتے۔ مزدوری اس قدر کم ملتی ہے کہ تعلیم کے مصارف انہیں پہاڑ معلوم ہونے لگتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جس قدر کارخانے ہیں ان میں نہ بوڑھے نظر آتے ہیں نہ کم عمر، بلکہ جوانی سے لے کر 36-37 سال کے اندر کے مزدور کام کرتے ہیں۔ پھر ان کی اولاد مزدوری کے قابل ہو جاتی ہے اور وہ خود اون، روئی اور گرد و غبار پھانک پھانک کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کوئی مزدور اپنی طبعی موت نہیں مرتا، کم خوراک کے ساتھ مسلسل محنت، شدید مشقت ان کی عمروں میں دراڑیں کھول دیتی ہے، اور یہ اپنے تمام تر آلام و مصائب اور زورگداز مشقت ورثے میں اپنی اولاد کو دے جاتے ہیں۔ کوئی عادل حاکم ایسا نہیں آتا جو ان قتل گاہوں کی اصلاح کرے، جہاں اس دور کے سناؤں اور مزدوروں کے خون سے سونے کے ذرات نکال کر کانجی ہاؤس کے جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔